وہ ہمارے ادھر ہی ہے، نکا رکا اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کا عرف ہے نکا، اظہر نام ہے صحیح۔ وہ مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے نا، تو وہ 15 دن چھٹیاں کرتا تھا، لیکن پھر بھی 15 دن کام تو کرتا تھا نا۔ یہ اینڈ پہ اب راز بتانے لگا ہوں کہ آپ کی طرح کے 4 لوگ، یا اب جو ٹیم میرے ساتھ کام کر رہی ہے، میرے بھائی کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ میں اپنے سننے والوں کو یہ گزارش کروں گا کہ بھائی اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو یقین جانیے کہ ماں باپ اگر راضی ہیں نا تو سمجھ لو کہ آپ کا رب بھی آپ پہ راضی ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھ لو کہ آپ کا رب بھی ناراض ہے۔ بے شک۔ اور اپنے ماں باپ کو دیکھیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ میں نا کہ ایک بچہ کمزور ہے تو تھوڑا سا ماں باپ اس کو زیادہ دے دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے حساب ماں باپ سے نہ کیا کریں۔ ماں باپ بہت ہی عظیم رشتہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد عدنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹس لورز۔ اور زبیر بھائی حسب معمول، کیونکہ ہم یہ ویڈیو پہلے میں بنا چکا ہوں، بتا دیا آپ کو کہ زبیر بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کو ریسٹ دی ہے اور میں ان کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ زبیر بھائی، آپ سے ایک سوال ہے۔ جی جی۔ ہر کہتے ہیں کامیاب مرد کے پیچھے اس عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر فارمر کامیاب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، یا اس کی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا راز کیا ہوتا ہے؟ تو ایک ٹیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فیملی سپورٹ ہوتی ہے، ایک فائنینشلی سپورٹ ہوتی ہے، ایک مورلی ہوتی ہے۔ تو آپ کی ماشاءاللہ کامیابی کا، کیونکہ آپ کی ویڈیو ہم نے بنا دی ہے اور وہ انشاءاللہ رمضان میں دوست دیکھتے رہیں گے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس بھی کوئی ایسا راز یا آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بعد اگر وہ نہ ہوتے، یا وہ ٹیم نہ ہوتی، یا وہ لوگ نہ ہوتے، تو آپ اس کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے تھے؟ عدنان بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمین پہ بھیجا ہے نا، تو ہم مل کے کام کرتے، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، بالکل، اور جو ہمارے قریب ہوتے ہیں، کام آتے ہیں، وہی کامیابی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مین اوپر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری ہوتی ہے نا معاملہ، بالکل، اس کی رحمت کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے، اس کے فضل کرم، اس کی رضا کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے سوال کا پہلا جواب یہ ہے کہ اول آخر چشتیاں گوٹ فارم کی کامیابی کے پیچھے میرے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ میں اس کا، اپنے رب کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اس کے بعد جو ہے نا، میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ ایک وقت میرے پہ ایسا آیا تھا کہ بچے بہت زیادہ مر گئے تھے، اور میں یقین جانیے کہ میں دوراہے پہ کھڑا تھا کہ کنٹینیو کروں یا بند کر دوں، کیونکہ میرے پاس عادت بھی تھی سبز منڈی میں۔ تو میں نے سوچا یار اتنے دھکے کھا کے بھی یہ سین ہے تو کیوں نہ میں اس کو، میں کھڑا تھا تو میرے ایک دوست ہیں حافظ محمد راشد صاحب، ہمارے ساتھ گاؤں ہے 30 گجیانی، وہ میری برادری بھی ہیں اور ہم ہاسٹل میں بہت عرصہ ایک ساتھ رہے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں وہ۔ پہلا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ وسیلہ پیدا کیا، وہ اس شخص کو کیا، وہ آئے ادھر فارم دیکھنے کے لیے۔ جب انہوں نے دیکھا، میری بات سنی، تو وہ سمجھدار بھی بہت ہیں، حافظ قرآن ہیں، تو یعنی دینی دنیاوی دونوں تعلیم ہے، بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں۔ تو انہوں نے ججمنٹ کر لی کہ میں نا اب تھوڑا سا دل چھوڑ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے پیسوں کا تو وہ بتائیں، اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو میں کھڑا ہوں۔ اس بندے نے پھر مجھے، دیکھیں جو آپ کو مینٹلی تیار کر دینا، آپ دوراہے پہ کھڑے ہیں، چوراہے پہ کھڑے ہیں، 2 کشتیوں میں سوار ہیں، جو آپ کو پکڑ کے رائٹ وے پہ لے آئے نا، اس سے بڑا موشن کون ہو سکتا ہے آپ کا؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک تو انہوں نے مجھے رائٹ وے پہ لے کے آئے کہ آپ اس کو چھوڑے نا، سمجھ آئی۔ اور مزے کی بات بتاؤں، یہ جو چشتیاں گوٹ فارم چینل ہے، یہ بھی میرے پاس آئیڈیا ہی نہیں تھا میں نے بنانا ہے۔ انہوں نے 2-3 بار مجھے یہ بات کہی کہ دیکھیں، آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ لوگوں کو فارمنگ سکھا سکتے ہیں، اور آپ کا تجربہ بھی ہے، اور آپ کا بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے کہ آپ کے والدین زمیندار ہیں، تو آپ چینل کیوں نہیں بناتے؟ یعنی پہلا نمبر حافظ محمد راشد صاحب کا ہے کہ انہوں نے مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے۔ اب آج دوسرا جو کامیابی کا راز ہے، جو دوسری وجہ ہے کامیابی کی، وہ یہ
کہ جو نا جب میں نے یہ کام شروع کر دیا پریکٹیکلی سارا کچھ کر دیا تو ماشاءاللہ کام بڑھ گیا، جانور بڑھ گئے تو کام زیادہ ہوتا گیا. کام جب زیادہ ہوتا گیا تو ظاہر بات ہے کہ بندے بھی زیادہ چاہیے تھے. تو میں آپ کو یار بات بتا دوں کہ میرا جو سب سے چھوٹا بھائی ہے ذوالقرنین، آپ سے ملتا رہتا ہے. ہاں جی بالکل. اس کا ایک بازو جو ہے وہ پٹھا ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پورا فارم وہ اکیلا دیکھتا ہے. بالکل، میں وہی دیکھتا ہوں جب بھی آتا ہوں، وہی سب سے پہلے مجھے ملتا ہے. میں تو اب تقریباً جو ہے کوئی بندہ آ رہا ہے میں تو یوں سمجھ لے کہ اب ملنے کے لیے اور ملانے کے لیے ہوں. دوسرا اللہ تعالیٰ نے وہ جو میرا اپنا بھائی ہے، یعنی کہ سمجھ لیں حافظ راشد بھی میرا بھائی اور یہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا کہ وہ دیکھے میں جدھر بھی ہوں وہ پورے فارم کو. اب دیکھیں میڈیکیشن بھی وہ کرتا ہے، دوائی دارو جانوروں کا وہ کرتا ہے، خوراک کا خیال وہ کرتا ہے، مینجمنٹ وہ دیکھتا ہے. میں تو صرف اب یوں سمجھ لے کہ جس طرح وہ کہتے نہیں کہ جہاں پہ مطلب کوئی ایسی بات آ جائے کہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں اب وہ ماشاءاللہ اتنا ہے کہ بعض دفعہ مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کر لینا چاہیے، تو میں پھر اس کی جو ہے اوپینین یا رائے اس کو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اب اس کی رائے ماننے میں مجھے اچھے رزلٹ ملے ہیں. مثال کے طور پہ نا پرسوں ترسوں کی بات ہے، ایک بچے کو نا موشن لگے ہوئے تھے، وہ رک نہیں رہے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ نے نو سکور دے دو. مجھے کہتا بھائی وہ دی ہوئی یہ 3 دن سے دے رہا ہوں رک نہیں رہی. تو انہوں نے جواب پتہ کیا دیا مجھے جناب بھائی، کہتے بھائی جان بار بار دے رہے دا اثر ختم ہو گیا ہے، دوائی چینج دو لے آن کے مینوں. اور میں نے واقعی 2 میڈیسن چینج کر کے لا کے دی اور رک گئے. یعنی کہ دوسرا وہ. اب آ جائیں تیسرا. جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو جو سب سے پہلے میرے ساتھ کام کرنے والا لڑکا تھا نا، وہ ہمارے ادھر ہی ہے، نکا رکا اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کا عرف ہے نکا، اظہر نام ہے صحیح. وہ مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے نا، تو وہ 15 دن چھٹیاں کرتا تھا، لیکن پھر بھی 15 دن کام تو کرتا تھا نا. میں اس کو آج بھی وہ کام چھوڑ کے چلا گیا، میرے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن وہ آج بھی میرے ساتھ اسی طرح سے رابطے میں ہے. ہمارا پیار ہے، محبت ہے، ہر چیز ہے. میں اس کو بھی کبھی نہیں بھولوں گا. اصل بات کی طرف کہ آپ نے جو موسموں کو گننا چاہیے نا، ایک ایک موسم. ماں باپ کی جو بات ہے نا، وہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ماں باپ جو ہے نا، یہ اینڈ پہ اب راز بتانے لگا ہوں کہ آپ کی طرح کے 4 لوگ یا اب جو ٹیم میرے ساتھ کام کر رہی ہے، میرے بھائی کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. جس طرح حبیب بھائی میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، زاہد بھائی کام کر رہے ہیں. اب ماشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا سیکیورٹی گارڈ بھی رکھے ہوئے ہیں تو فارم کے لیے، کیونکہ چوری چکاری کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ سارے اسی کا ایسا ہیں. لیکن یہ کامیابی ملتی کیوں ہے، راز کیا ہے؟ آپ کا سوال تھا ہر کامیاب بندے کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو وہ یہ سوال کا کہ اصل اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کیوں دیتا ہے؟ وہ عورت کا نام ہوتا ہے ماں. اور اس پہ کوئی شک نہیں. میں کہتا ہوں ماں نہ کہا کرو، والدین کہا کرو. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں آپ دیکھیں اللہ نے والدین کا ذکر کیا ہے، یعنی ماں باپ دونوں کا ذکر ہے. وہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ سب کچھ دیا اور الحمدللہ دے رہا ہے. تو میں اپنے سننے والوں کو یہ گزارش کروں گا کہ بھائی اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو یقین جانیے کہ ماں باپ اگر راضی ہیں نا تو سمجھ لو کہ آپ کا رب بھی آپ پہ راضی ہے. بے شک. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھ لو کہ آپ کا رب بھی ناراض ہے. بے شک. اور اپنے ماں باپ کو دیکھیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ میں نا کہ ایک بچہ کمزور ہے تو تھوڑا سا ماں باپ اس کو زیادہ دے دیتے ہیں. یہ چھوٹے حساب ماں باپ سے نہ کیا کریں. ماں باپ بہت ہی عظیم رشتہ ہے. یہ چشتیاں گوٹ فارم اور جو بندے اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنائے ہیں، یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں. اور جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی ایک کلیہ ہے. وہ کلیہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت شدگان کے حقوق بتائے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ کبھی کبھار جانا ان کی قبروں پہ، تاکہ آپ کو خود کا انجام بھی یاد ہے کہ ہم نے بھی مر جانا ہے. بالکل. تو اپنی ماں باپ کی اگر زندہ نہیں ہیں تو ان کی قبر پہ جایا کریں، دعا کیا کریں ان کے لیے. ان کے لیے جو آپ دعا کریں گے سمجھ لیں اس میں بھی آپ کا رب آپ پہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہی جواب ہے جی میرا
عدنان بھائی اب اور کوئی سوال ہے تو کر لیں. نہیں، بہت شکریہ زبیر بھائی، کیونکہ آپ نے بڑا ٹائم دیا اور آج سارا دن ہی آپ کے ساتھ طبیعت بخار کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے ہمارا پورا ساتھ دیا. اور اتنا ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے آپ کی کہ ہم نہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تمام دوستوں سے گزارش ہے، ایک ویڈیو تو میں پہلے لگا چکا ہوں صحت کے لیے، زبیر بھائی کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ باقی ویڈیو جو ہے وہ آپ رمضان میں وقفے سے دیکھتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.